أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ، جس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، جو شاگرد خاص ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے. اور آج ہم پڑھیں گے تو صفحہ نمبر پڑھیں گے 223 223. اس فصل میں کہتے ہیں امام صاحب، ذکر ابن سعد فی الطبقات عن عمر بن عبد العزیز، کہ امام ابن سعد اپنی مشہور و معروف کتاب الطبقات الکبریٰ میں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے یہ نقل کرتے ہیں. عمر بن عبد العزیز کون ہیں؟ یہ خلیفہ راشد ہیں، بنی امیہ میں سے ہیں، اور لوگوں میں ان کی شہرت بہت اچھی ہے، ان کا عدل و انصاف بہت مشہور ہے. تو یہ عمر بن عبد العزیز، ان کے بارے میں امام ابن سعد طبقات الکبریٰ میں ذکر کرتے ہیں کہ انہ کان اذا خطب علی المنبر، کہ یہ جب ممبر پہ خطبہ دیتے، فخاف علی نفسہ العجبہ، تو اپنے بارے میں انہیں خوف لاحق ہو جاتا، خدشہ لاحق ہو جاتا، العجبہ خود پسندی کا، تو قطعہ اپنا خطبہ روک دیتے، اس کو منقطع کر دیتے، اس کو ختم کر دیتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ محسوس کیا کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے خطبے کو پسند کر رہا ہوں اور خوش ہو رہا ہوں کہ جناب میں کتنا اچھا خطیب ہوں، کتنی اچھی میں گفتگو کرتا ہوں، کیا شاندار میں خطبہ دے رہا ہوں. جب توجہ ادھر چلی جاتی، ادھر خطبہ روک دیتے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ خطبہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اب اس میں کیا آ گیا؟ اپنا نفس آ گیا. اب اس میں کیا آ گیا؟ اپنے اوپر مطمئن ہونا آ گیا، اپنے اوپر فخر کرنا آ گیا، اور یہ چیز داخل ہوگی کہ جناب میں بڑی شے ہوں. تو جب میں بڑی شے ہوں ان کے دل میں آتا تو ادھر ہی خطبہ روک دیتے. وَإِذَا كَتَبَ كِتَابًا، اور جب کوئی تحریر لکھتے، فَخَافَ فِيهِ الْعُجْبَ، تو اس میں ان کو اندیشہ ہوتا، العجبہ خود پسندی کا، مزقہ، تو اس تحریر کو پھاڑ ڈالتے. اس کا مفہوم بھی واضح ہے پہلے جملے کی طرح، کہ جب کوئی تحریر لکھتے اور تحریر لکھتے لکھتے یا تحریر لکھنے کے بعد فوراً ان کے دل میں یہ بات آتی کہ میں تو بڑی شے ہوں، کتنی عمدہ میں نے نصیحت لکھی ہے، کتنی عمدہ بات میں نے لکھی ہے، کتنی عمدہ میری تحریر ہے، تو اس تحریر کو پھاڑ ڈالتے، یہ سوچ کر کہ اب یہ اللہ کے لیے نہیں ہے. وَيَقُولُ، اور کہتے، اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بک من شر نفسی، میں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں. یعنی کہ میرا نفس مجھے شر کی طرف لے کر جا رہا ہے، تو یا اللہ مجھے اپنے نفس کے شر سے بچا. عمر بن عبد العزیز کا یہ عمل ذکر کرنے کے بعد امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اعلم، آپ یہ بات جان لیں کہ ان العبد اذا شرع فی قول او عمل، کہ جب بندہ کسی قول یا عمل میں شروع ہو، کسی قول یا عمل کا آغاز کرے، یبتغی بہ مرضات اللہ، اس قول کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا چاہ رہا ہو. وہ عمل کرنے کا مقصد کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا. وہ بات کہنے کا مقصد کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا. مطالعا فیہ منت اللہ علیہ بہ وتوفیقہ لہ فی
وَأَنَّهُ بِاللَّهِ لَا بِنَفْسِهِ، مطالعاً فیہ، اس میں مد نظر رکھ رہا ہو، اس میں مشاہدہ کر رہا ہو، منت اللہ علیہ بہ، اللہ کے احسان کا جو اس کے اوپر ہے، بہ، اس عمل کے میں اور اس قول میں۔ کوئی گفتگو کر رہا ہے بندہ، اور گفتگو کرنے کا مقصد کیا کہ رب راضی ہو جائے، اور اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ یہ جو میں اچھی گفتگو کر رہا ہوں، یہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہے، یہ اللہ کی میرے لیے توفیق ہے، یہ اللہ کی مدد کے ذریعے ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ جناب میں بڑی شے ہوں، اس کے پیچھے میرا علم ہے، اس کے پیچھے میری قوت ہے، بلکہ اس کے ذہن میں یہ آتی ہے کہ اس کے پیچھے اللہ رب العزت ہے، اس کے پیچھے اللہ کی مدد ہے۔ تو جس اللہ نے اس کو دیگر نعمتیں دے کر احسان کیا ہے، زبان دے کر، دل دے کر، آنکھ دے کر، کان دے کر، وہ اللہ اس کو پر احسان کر رہا ہے، یہ گفتگو کا موقع دے کر، ایسی گفتگو کی توفیق دے کر، ایسے عمل کی توفیق دے کر۔ یہ میں نے آپ کو مفہوم بتا دیا ہے، اور ترجمے کی طرف اب واپس آتے ہیں۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں اعلم، آپ یہ بات جان لیں کہ بندہ جب کسی قول کا آغاز کرے یا کسی عمل کا آغاز کرے، کوئی عمل کرنے لگے، اچھا عمل، کوئی اچھی بات، یبتغی بہ مرضات اللہ، اس قول یا عمل کے ذریعے کیا چاہتا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، مطالعا فیہ، اس میں وہ یہ احساس رکھتا ہو، اس میں یہ بات مد نظر رکھتا ہو، اس میں وہ اس بات کا مشاہدہ کر رہا ہو کہ منت اللہ علیہ بہ، اللہ کا احسان ہے علیہ، اس پہ بھی، اس قول کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے، یہ جو میں کلام کر رہا ہوں، خطبہ دے رہا ہوں، درس دے رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، یہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہے۔ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، یہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہے۔ وَتَوْفِيقَهُ لَهُ فِي، اور وہ یہ اسے احساس اس بات کا کہ اللہ اس کو توفیق دے رہا ہے، فی ہی، اس قول کی، اس عمل کی، تو اس قول اور اس عمل میں اللہ کی توفیق شامل ہے۔ وَأَنَّهُ بِاللَّهِ، اور یہ کہ یہ کام، یہ قول، یہ عمل باللہ، اللہ کی مدد کے ذریعے ہے، لا بنفسہ، اس کے اپنے نفس کے ذریعے نہیں ہے، ولا بمعرفتہ، نہ اس کی معرفت اور علم کے ذریعے ہے، وفکرہ وحولہ وقوتہ، اور اس کی اپنی سوچ، اس کی اپنی قوت کے ذریعے نہیں ہے، بل ہوا، بلکہ یہ عمل، یہ قول، بالذی، اس اللہ کے ذریعے ہے، الذی انشأ لہ اللسان، جس نے اس کے لیے اس کی زبان پیدا کی، والقلب، جس نے اس کا دل پیدا کیا، والعین، جس نے اس کی آنکھ پیدا کی، والاذن، جس نے اس کے کان پیدا کیے، فالذی من علیہ بذالک، پس وہ اللہ جس نے اس بندے پہ احسان کیا، بذالک، ان نعمتوں کے ذریعے، زبان دے کر، دل دے کر، آنکھ دے کر، کان دے کر، هو الذی من علیہ، وہی ہے جو اس پہ احسان کر رہا ہے، بالقول والفعل، اس قول کی توفیق دے کر اور اس عمل کی توفیق دے کر۔ فَإِذَا لَمْ يَغِبْ ذَلِكَ عَنْ مُلَاحَظَتِهِ وَنَظَرِ قَلْبِهِ، تو جب یہ چیز اس کے احساس سے، اس کے مشاہدے سے اوجل نہ ہو، اور اس کی دل کی سوچوں سے اوجل نہ ہو، تو پھر اس کے ہاں وہ خود پسندی نہیں آئے گی۔ الذی اصلہ، جس کی بنیاد کیا ہے؟ رؤیت نفسہ، اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا، وغیبتہ، اور جس خود پسندی کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ وغیبتہ عن شہود منت ربہ وتوفیقہ واعانتہ، اپنے رب کے احسان، اپنے رب کی توفیق اور اپنے رب کی مدد، اس کے احساس سے اوجل ہو جانا۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا؟ اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہیں تو خلاصہ کیا ہے؟ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ کو اچھا کام کرنے لگیں، اچھی گفتگو کرنے لگیں، تلاوت کرنے لگیں، درس دینے لگیں، نماز پڑھنے لگیں، روزہ رکھنے لگیں، مقصد آپ کا ہو اللہ کو راضی کرنا، اور
یہ احساس ذہن میں رہے کہ میں جو اچھا کام کر رہا ہوں، اچھی گفتگو کر رہا ہوں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کا احسان۔ ابھی جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس درس میں، یہ ہمارا اللہ کے اوپر احسان نہیں بلکہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اللہ نے توفیق دی، اللہ ہمیں یہاں پہ لے کر آیا ہے، اور یہ اللہ کی مدد سے کام ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے میرے نفس کا کوئی کمال نہیں ہے، اس کے پیچھے میرا کوئی علم نہیں ہے، میری معرفت نہیں ہے، اس کے پیچھے میری قوت نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اس اللہ کی مدد ہے، اس اللہ کی توفیق ہے، جس اللہ نے ہمیں زبان دی، دل دیا، آنکھ دی، کان دیے۔ تو جس اللہ نے یہ نعمتیں دے کر احسان کیا، وہی اللہ اچھی باتیں کرنے کی توفیق دے کر احسان کرتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے کر احسان کرتا ہے۔ نماز ہم نے ابھی پڑھی ہے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، ہمارا اللہ کے اوپر احسان نہیں ہے۔ تو جب انسان کے دل و دماغ میں یہ بات رہے کہ احسان اللہ کا ہے، فضل اللہ کا ہے، کرم اللہ کا ہے، توفیق اس کی ہے، تو پھر اس کے دل میں خود پسندی نہیں آئے گی۔ یعنی کہ پھر یہ نہیں کہے گا کہ میں بڑی شے ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں صبح و شام، میں بڑی شے ہوں، میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں صبح و شام، میں بڑی شے ہوں، میں لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہوں۔ پھر یہ خود پسندی اس کے دل میں نہیں آئے گی۔ یہ خود پسندی جو ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہی ہے کہ رؤیت نفسی ہی، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھ لینا۔ یہ جو خود پسندی ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے احسان، اپنے رب کی توفیق اور اپنے رب کی جو مدد ہے اس سے غافل ہو جاتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے، اس سے اوجھل رہتا ہے، پھر اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے۔ اور جس کے دل و دماغ میں یہ بات رہے کہ احسان تو اللہ کا، توفیق تو اللہ دے رہا ہے، مدد تو اللہ کر رہا ہے، اس کے دل و دماغ میں پھر خود پسندی کے خیالات نہیں آئیں گے، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنے کے خیالات نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں فَإِذَا غَابَ عَن تِلْكَ الْمُلَاحَظَةِ، جب انسان اوجھل ہو جائے اس مشاہدے سے، وَثَبَتِ النَّفْسُ وَقَامَتْ فِي مَقَامِ الدَّعْوَةِ، تو پھر اس کا جو اپنا نفس ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چھلانگیں لگاتا ہے، اور وہ دعویٰ کے مقام پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ فوقع العجب، تو تب خود پسندی واقع ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کے احسان کو بھول جائے، اللہ کی توفیق کو بھول جائے، اللہ کی مدد کو بھول جائے، تو پھر اس کا نفس جو ہے وہ چھلانگیں لگاتا ہے، اور پھر وہ دعوے کے مقام پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خود پسندی جو ہے وہ واقع ہوتی ہے۔ فَفَسَدَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَالْعَمَلُ، جب خود پسندی واقع ہوتی ہے تو اس نے جو بڑی محنت سے درس دیا تھا، بڑی محنت سے تلاوت کی تھی، بڑی محنت سے نصیحت کی تھی اور عمل کیا تھا، وہ سارے کا سارا فاسد ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ فَفَسَدَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَالْعَمَلُ، چنانچہ اس پہ اس کا قول اور اس کا عمل فاسد ہو جاتا ہے۔ فَتَارَةً يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَمَامِهِ وَيُقْطَعُ عَلَيْهِ، کیسے فاسد ہوتا ہے؟ اس کی تفصیل کیا ہے فاسد ہونے کی؟ کبھی اس انسان کے مابین اور اس کے اس عمل اور قول کے پورا کرنے کے مابین رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے، وَيُقْطَعُ عَلَيْهِ، اور اس کو منقطع کر دیا جاتا ہے، وَيَكُونُ ذَلِكَ رَحْمَةً بِهِ، اور یہ بھی اس کے اوپر ایک طرح کی رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جو وہ عمل کر رہا تھا پورا نہیں کر سکا، جو اچھا کلام کر رہا تھا پورا نہیں کر سکا، رکاوٹ ڈال دی گئی، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ رکاوٹ پڑے گی اب اللہ کا محتاج ہوگا، اب اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اب اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرے گا، حتیٰ لا یغیب، حتیٰ کہ وہ اوجھل نہ ہو
عن مشاہدۃ المنت والتوفیق، اللہ تعالیٰ کے احسان کو مد نظر رکھنے سے اور اللہ کی توفیق کو مد نظر رکھنے سے۔ وَتَارَةً يَتِمُّ لَهُ، اور کبھی کبھی یہ قول اور عمل اس کا مکمل ہو جاتا ہے، پورا کر لیتا ہے اپنے عمل کو وہ، وَلَٰكِن لَا يَكُنْ لَهُ ثَمَرَةٌ، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وَإِنْ أَثْمَرَ ثَمَرَةً ضَعِيفَةً، اور اگر اس کا کوئی فائدہ ہو بھی تو بہت کمزور فائدہ ہوتا ہے، غیر محصلۃ للمقصود، جس سے مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ راضی ہو جائے، وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ وَتَارَةً يَكُونُ ضَرَرُهُ عَلَيْهَا أَعْظَمَ مِنْ انتفاعِهِ، اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس قول کا اسے نقصان اس کے فائدے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ عمل کر تو لیا، قول کر تو لیا، فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اخروی نقصان کی طرف آ جائیں تو روز قیامت وہ آدمی جو مسجدیں بناتا رہا، مدارس بناتا رہا، یتیموں پہ خرچ کرتا رہا، لیکن لوگوں سے شاباش لینے کے لیے اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو عمل کا فائدہ ہوا، الٹا کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا۔ تلاوت کرنے والے قاری صاحب، تقریریں کرنے والے عالم دین، ان کو بھی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تلاوتیں ضائع گئیں، دروس ضائع گیا، کیونکہ مقصد کیا تھا؟ لوگ مجھے شاباش دیں، لوگ میری تعریفیں کریں، مقصد یہ نہیں تھا کہ رب راضی ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب کوئی اچھا قول کہتے ہوئے، کوئی اچھا عمل کرتے ہوئے آپ کے دل و دماغ میں یہ بات نہ رہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر خود پسندی آ جائے گی، پھر میں آ جائے گی، تو آپ کا یہ قول اور آپ کا یہ عمل فاسد ہو جائے گا، اور کبھی آپ اس کو مکمل نہیں کر سکیں گے، رکاوٹ ڈال دی جائے گی، اور کبھی آپ مکمل کر لیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا بھی تو بہت ہلکا ہوگا، اور کبھی الٹا اس کا کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ وَيَتَوَلَّدْ لَهُ مِنْهُ مَفَاسِدُ شَتَّى، اور انسان کے لیے، عمل کرنے والے کے لیے اس عمل سے مختلف خرابیاں پیدا ہوں گی۔ یہ خرابیاں کتنی ہوں گی؟ کتنی بڑی ہوں گی؟ کتنی چھوٹی ہوں گی؟ کتنی زیادہ ہوں گی؟ کتنی تھوڑی ہوں گی؟ کہتے ہیں بِحَسَبِ غیبتہ الملاحظۃ التوفیق والمنہ ورؤیتہ نفسہ وان القول والفعل بہ، یہ خرابیاں اس مقدار کے مطابق ہوں گی جس مقدار میں آپ اوجر رہیں گے اللہ کی توفیق اور اللہ کے احسان کو مد نظر رکھنے سے، اور اپنے نفس کو دیکھنے سے، یعنی کہ اپنے آپ کو بڑی شے سمتے رہیں گے، وَأَنَّ الْقَوْلَ وَالْفِعْلَ بِهِ، اور یہ خیال کریں گے کہ قول اور فعل جو ہے وہ انسان کے اپنے نفس کے ذریعے ہے، اسی کے مطابق خرابی پیدا ہوگی، اسی کے مطابق خطرناک نتائج سامنے آئیں گے۔ امام صاحب اس کے بعد کہتے ہیں وَمِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ، اور اسی مقام سے، اسی جگہ سے، يُصْلِحُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَقْوَالَ عَبْدِهِ وَأَعْمَالَهُ وَيُعْظِمُ لَهُ ثَمَرَتَهَا، اسی مقام سے، اسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اقوال کو ٹھیک کر دیتا ہے، اس کے اعمال کو ٹھیک کر دیتا ہے، اور اس کے لیے اس کے فائدے کو، اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے، عظیم بنا دیتا ہے، او یفسدها علیہ، یا پھر اللہ تعالیٰ بندے کے اقوال اور اعمال کو اس کے اوپر فاسد کر دیتا ہے، اور اس کو اس کے فوائد سے اور اس کے ثمرات کو سمیٹنے سے روک دیتا ہے۔ فلا شیء افسد للاعمال من العجب ورؤیت النفس، تو اعمال کے لیے خود پسندی اور اپنے نفس کو دیکھنا، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا، اس سے زیادہ اعمال کو فاسد کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کے اعمال فاسد ہو جائیں گے، آپ کی محنتیں ضائع چلی جائیں گی اگر عمل کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں،
اپنے آپ کو بڑا زاہد سمجھتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اصل تو اللہ ہے، یہ تو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نماز کے لیے لے کر آیا ہے، اللہ تلاوت کرنے دے رہا، ورنہ میں کیا چیز ہوں۔ تو جب آپ میں خود پسندی نہیں ہوگی بلکہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ اللہ کی توفیق، اللہ کا احسان ہے، تو آپ کے اقوال ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے اور اس پہ بے پناہ جو ثواب ملے گا۔ اور جب آپ میں خود پسندی ہوگی، آپ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھ رہے ہوں گے، تو آپ کی محنتیں، آپ کے اعمال ضائع جائیں گے۔ کہتے ہیں فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا أَشْهَدَهُ مِنَّتَهُ وَتَوْفِيقَهُ وَإِعَانَتَهُ لَهُ فِي كُلِّ مَا يَقُولُهُ يَفْعَلُهُ۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کسی خیر کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس میں احساس پیدا کر دیتا ہے، کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کے احسان کو مد نظر رکھنے کا، اللہ کی توفیق کو مد نظر رکھنے کا، اور اللہ نے جو اس کی مدد کی ہے اس کو مد نظر رکھنے کا، ہر اس قول میں جو وہ کہتا ہے، ہر اس عمل میں جو وہ کرتا ہے۔ تو جس بندے کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کر لے، وہ جو بھی قول، اچھا قول کہتا ہے، اس کے دل و دماغ میں اللہ یہ ساتھ پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کا احسان ہے، اس کے پیچھے اللہ کا انعام ہے، اس کے پیچھے اللہ کی توفیق، اس کے پیچھے اللہ کی مدد ہے۔ اور اسی طرح وہ جو بھی عمل کرتا ہے، اس عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ ساتھ پیدا کر دیتا ہے۔ فلا یعجب بہ، چنانچہ وہ اس قول، اس عمل کی وجہ سے خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوتا۔ ثم اشہدہ تقصیرہ فیہ، پھر اللہ تعالیٰ اس میں ایک اور احساس پیدا کر دیتا ہے۔ وہ احساس کیا؟ کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے اس قول عمل میں کوتاہی ہوئی ہے، میں حق ادا نہیں کر سکا۔ نماز پڑھی ہے لیکن نماز کا میں نے حق ادا نہیں کیا، تلاوت میں نے کی ہے لیکن صحیح بات یہ کہ تلاوت کا میں حق ادا نہیں کر سکا۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ بندہ سمجھے کہ میں نے عمل کیا ضرور ہے لیکن مجھ سے صحیح عمل ہو نہیں سکا، بس یا اللہ تو ہی قبول کر لے، جیسا ٹوٹا پھوٹا ہے یا اللہ قبول کر لے۔ وَأَنَّهُ لَا يُرْضِي لِرَبِّهِ بِهِ، اور یہ احساس اللہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی نہیں کر سکا بھی اس قول کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے۔ فَيَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْهُ، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتا ہے اس سے، وَيَسْتَغْفِرُ، اور اس سے معافی مانگتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، وَيَسْتَحْيِي، اور شرماتا ہے اس بات سے، أَن يَطْلُبَ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ اللہ تعالیٰ سے اس پہ کسی قسم کی اجرت کا مطالبہ کرے۔ وَإِذَا لَمْ يُشْهِدْهُ ذَلِكَ، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کا مشاہدہ نہ کرائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ احساس پیدا نہ کرے، کون سا احساس بلا؟ کہ اس عمل کے پیچھے اصل اللہ ہے، توفیق اللہ دینے والا ہے، مدد اللہ کرنے والا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس بندے میں یہ احساس پیدا نہ کرے، وَغَيَّبَهُ عَنْهُ، اور اس کو اس احساس سے اللہ اوجل رکھے، فَرَآ نَفْسَهُ فِي الْعَمَلِ، وہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو دیکھے اس عمل میں، یعنی کہ سمجھے کہ میں بڑی شے ہوں، میں ہی نے عمل کیا ہے۔ وَرَآهُ بِعَيْنِ الْكَمَالِ وَالرِّضَا، اور اس عمل کو وہ دیکھے کمال والی نگاہ کے ساتھ اور رضا والی نگاہ کے ساتھ، یعنی کہ سمجھے کہ میں نے کامل عمل کیا، میں نے نماز کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے تلاوت کا حق ادا کر دیا ہے۔ لم یقع ذلک العمل منہ موقع القبول، تو یہ عمل اس کی طرف سے اللہ کے ہاں قبول اور رضا اور محبت والا درجہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ فالعارف، تو جو عارف ہوتا ہے، صاحب علم ہوتا ہے، یعمل العمل لوجہہ، وہ عمل کرتا ہے لوجہہ، اللہ کے چہرے کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مشاہداً فیہ منتہ وفضلہ وتوفیقہ، اور یہ احساس رکھتا ہے کہ اس میں، اس عمل کرنے میں بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ معتذراً منہ الیہ،
اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے معذرت کرتا ہے اس ٹوٹے پھوٹے عمل کی، مستحییا منہ اذ لم یوفہ حقہ، اور اللہ سے شرماتا رہتا ہے کیونکہ وہ اس عمل کا حق ادا نہیں کر سکا، اس عمل کو صحیح معنوں میں پورا نہیں کر سکا۔ والجاہل یعمل العمل لحظہ وہواہ، اور جاہل عمل کرتا ہے اپنے حظ کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، ناظرا فی الی نفسہ، عمل کرتے ہوئے وہ دیکھتا ہے اپنے نفس کی طرف، وہیں کہ میں بڑی شے ہوں، میں نے کمال کر دیا جی۔ یمن بہ علی ربہ، اس عمل کے ذریعے اپنے رب پہ احسان کرتا ہے، سمجھتا ہے نماز پڑھ کے میں نے اللہ پہ بڑا احسان کیا ہے، درس قرآن میں بیٹھ کے میں نے اللہ پہ بڑا احسان کیا ہے، درس تفسیر میں بیٹھ کے میں نے اللہ پہ بڑا احسان کیا ہے، راضیا بعملہ، اور اپنے عمل پہ بڑا راضی ہوتا ہے، یعنی کہ یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس میں کمی رہ گئی ہے۔ فہذا لون وذاک لون آخر، تو یہ ایک رنگ ہے اور وہ دوسرا رنگ ہے، ایک یہ انداز ہے ایک وہ انداز ہے، ایک یہ طریقہ ہے ایک وہ طریقہ ہے، یعنی کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے عمل کیا، قول کہا، عمل کیا، کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، اور عمل ہو رہا ہے تو احساس ہے کہ اللہ کی توفیق، اللہ کا احسان، اللہ کی مدد ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، اور عمل کر کے بھی مطمئن نہیں ہے، کمیاں خطائیاں رہ گئی، اللہ سے کہتے ہیں یار ٹوٹا پھوٹا ہی قبول کر لے۔ تو یہ ایک انداز ہے، یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک رنگ ہے انسان کا اور عمل کا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، اللہ پہ بڑا احسان کیا ہے، اور میں بڑی شے ہوں، میں بڑا نیک ہوں، اور آپ اپنے عمل پہ مطمئن بھی ہیں کہ بڑی اچھی میں زندگی گزار رہا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، مطمئن ہے، جبکہ صحابہ کرام مطمئن نہیں ہوتے تھے، وہ روتے رہتے تھے کہ کیا بنے گا، ہم سے حق ادا نہیں ہوا، اور یہ جناب بڑا مطمئن ہے۔ تو کہتے ہیں ایک طریقہ وہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے، ایک انداز وہ ہے، ایک انداز یہ ہے، ایک اسلوب وہ ہے، ایک اسلوب یہ ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ اب آپ کو کون سا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس پہلے فائدے سے کچھ سبق حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی ہاں، نیک عمل کریں تو یہ ساتھ ساتھ ہو، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم مجھے نماز پڑھنے کے لیے لے کر جا رہا ہے۔ یہ احساس نہیں کہ میں اللہ پہ احسان کر رہا ہوں، جناب میں سارے کام کاج چھوڑ کے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں اللہ پہ بہت بڑا احسان کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ کہیں کہ یا اللہ تو نے میرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں اتنا مصروف تھا، تو نے پھر بھی مجھے نکال لیا نماز کے لیے، یا اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں۔ اور پھر نماز پڑھتے ہوئے بھی یہ احساس ہو، اور نماز کے آخر میں یہ احساس ہو کہ حق ادا نہیں ہوا، نماز میں بڑی کمی رہ گئی ہے، بڑی کوتاہی رہ گئی ہے، کبھی میری توجہ ادھر ہوتی رہی ہے، کبھی ادھر ہوتی رہی ہے، اذکار میں صحیح معنوں میں نہیں پڑھ سکا جیسے پڑھنے چاہیے تھے، اور پھر اللہ کی منت سماجت کہ یا اللہ قبول کر لے، تیری بڑی مہربانی۔ اور غلط انداز کیا ہوگا؟ وہی کہ آپ نیک عمل کریں اور اللہ پہ احسان کر رہے ہوں، اور مطمئن بھی ہوں کہ جناب میں نے حق ادا کر دیا نماز کا۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں نئی فصل کی طرف، نئے فائدے کی طرف۔ امام صاحب کہتے ہیں الوصول الى المطلوب موقوف على حذر العوائد وقطع العوائق والعلائق۔ یہ جو فائدہ پہلے ہم نے پڑھا ہے، یہ فائدہ پڑھنے کے بعد یقیناً آپ کو احساس ہو رہا ہوگا، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ امام صاحب ہمارے نفس کو، ہمارے دل کو پاک کرتے ہیں کئی خرابیوں سے، اسے کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ اور اب دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مطلوب و مقصود تک پہنچنا۔ اچھا پہلے تو یہ جان لیں کہ مطلوب و مقصود کیا ہے ہمارا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی جنت تک پہنچنا۔ تو کہتے ہیں الوصول الی المطلوب، مطلوب و مقصود تک پہنچنا، موقوف، اس کا دار و مدار ہے دو چیزوں پہ۔ نمبر ایک علی حذر العوائد، آپ رسم و رواج اور عادات کو چھوڑیں۔ اگر آپ رسم و رواج کے پیچھے پڑے رہے تو اللہ تعالیٰ تک آپ پہنچ نہیں سکیں گے۔
حجر چھوڑنا العوائد جمع ہے عادت ان کی اور عادت ان کی، عادات رسم و رواج وغیرہ۔ نمبر 2، مطلوب و مقصود تک پہنچنے کا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ قطع العوائق والعلائق، کہ آپ عوائق اور علائق کو ختم کر دیں۔ کس کو ختم کر دیں؟ عوائق اور علائق کو۔ ابھی وضاحت کرتے ہیں وہ کس چیز کا نام ہے، لیکن پتہ تو ہو آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا، مطلوب و مقصود تک پہنچنے کا دار و مدار کہتے ہیں 2 چیزوں پہ ہے۔ نمبر 1، آپ رسم و رواج چھوڑ دیں۔ نمبر 2، عوائق اور علائق کو ختم کر دیں، ان کو منقطع کر دیں۔ عوائق یہ جمع ہے عائقن کی، عائقتن کی، رکاوٹیں، رکاوٹ بننے والے امور، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں رکاوٹ بننے والے امور کو آپ ختم کریں۔ والعلائق یہ جمع ہے علاقت ان کی اور علیق ان کی، اس سے مراد ہر وہ چیز جس کا انسان سے تعلق ہو، مثال کے طور پہ مال، بیگم، اولاد اور اس جیسی چیزیں۔ تو اللہ تعالی تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ ان تعلقات کو بھی منقطع کریں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔ اتنا گہرا تعلق مال کے ساتھ نہ ہو، اتنا گہرا تعلق بیوی کے ساتھ نہ ہو، اتنا گہرا تعلق اولاد کے ساتھ نہ ہو کہ یہ تعلقات اللہ تعالی تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جائیں۔ تو جو فائدہ پڑھنے لگے ہیں اس کا عنوان واضح ہو گیا۔ تفصیل تو ابھی ہم نے پڑھنی ہے، یہ فی الحال صرف ایک لائن شروع کی جو ہے آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اب آگے وہ کہتے ہیں امام صاحب، فالعوائد، کہتے ہیں عوائد کیا ہے؟ کہتے ہیں عوائد یعنی کہ وہ میں نے جس کی وضاحت کی تھی عادات، کہتے ہیں السکون الی الدعات والراحہ، راحت کی طرف اور سکون کی طرف مائل ہونا، وما الفہ الناس واعتادوہ من الرسوم والاوضاع، اور ان رسوم و رواج کی طرف مائل ہونا جن سے لوگ مانوس ہوں، جن کے لوگ عادی ہوں۔ التی جعلوہا، وہ رسوم و رواج جن کو لوگوں نے بمنزلۃ الشرع المتبع، اس شریعت کے مرتبے پہ رکھ دیا ہے جس شریعت کی پیروی کرنی چاہیے۔ لوگوں نے رسم و رواج کو کون سا مقام و مرتبہ دے دیا ہے؟ اللہ کے دین کا مقام و مرتبہ دے دیا ہے، یعنی کہ اہمیت ایسے دیتے ہیں جیسے قرآن کو اہمیت دینی چاہیے۔ رسوم و رواج کو اہمیت ایسے دیتے ہیں جیسے کس کو اہمیت دینی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نبی کی احادیث کو۔ بل ہی عندہم اعظم من الشرع، بلکہ یہ رسوم و رواج اور یہ عادات لوگوں کے ہاں شریعت سے بھی بڑھ کر ہیں۔ پہلے کہا کہ برابر لوگوں نے کر دیا دونوں کو، پھر کہا نہیں 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 نہیں، لوگوں نے تو جناب والا ان رسوم و رواج کو شریعت سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ دے دیا ہے۔ اور یہ پتہ چلتا ہے کب؟ شادی بیاہ کے موقع پہ، جنازے کے موقع پہ، فوتگی کے موقع پہ ہم کئی رسم و رواج کر جاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، لیکن جی کیا کریں جی، دنیا کیا کہے جی، رشتہ دار کیا کہیں گے جی، دوست احباب کیا کہیں گے جی، ہماری ناک کٹ جائے گی جی۔ پتہ ہے کہ تیجا غلط ہے، پتہ ہے کہ ساتہ غلط ہے، 40واں غلط ہے، برسیاں غلط ہیں جی، اس قسم کے سارے امور غلط ہیں، پتہ اچھی طرح، لیکن اس کے باوجود یہ اعمال کریں گے کن کی خاطر؟ لوگوں کی خاطر، بیگم کی خاطر، بچوں کی خاطر، رشتہ داروں کی خاطر، پڑوسیوں کی خاطر، دوست احباب کی خاطر۔ دنیا کیا کہے گی جی؟ امام صاحب کہتے ہیں بل ہی عندہم اعظم من الشرع، بلکہ یہ رسم و رواج لوگوں کے ہاں شریعت سے بڑھ کر ہیں۔ فإنہم ینکرون علی من خرج عنہا وخالفہا، چنانچہ
لوگ جو ہیں نکیر کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اس پہ جو ان رسوم و رواج سے نکل جائے اور ان رسوم و رواج کی مخالفت کرے، اس پہ نکیر کرتے ہیں، اس پہ اعتراض کرتے ہیں، اتنا اس قدر کہ جس قدر ما لا ینکرون وہ اعتراض نہیں کرتے علی من خالف صریح الشرعی، اس آدمی پہ جو صریح شریعت کی مخالفت کرے۔ کیوں جی آج دیکھ لیں، ایک آدمی واضح طور پہ شریعت کی خلاف ورزیاں کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے، لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے، یاریاں لگاتا ہے، اس کو غلط قرار نہیں دیں گے، اس کو مجرم نہیں سمجھیں گے، اس پہ اعتراض نہیں کریں گے، لیکن رسم و رواج کی مخالفت کرے سارے سمجھائیں گے یار تو کیا کر رہا ہے، یار خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے، بھائی ہم ذلیل ہو جائیں گے، بہن بھائی سمجھائیں گے، کوئی ادھر سے فون کرے گا، کوئی ادھر سے فون کرے گا، شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نصیحت کرنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ وَرُبَّمَا كَفَّرُوهُ، بسا اوقات اس کو کافر قرار دیں گے، کس کو؟ جو رسوم و رواج کی مخالفت کرے، او بدعوہ، یا اس کو بدعی قرار دیں گے، وضللوہ، اور گمراہ قرار دیں گے، او حجروہ، یا اس کو چھوڑ دیں گے، بائیکاٹ کریں گے، وعاقبوہ، اور اس کو سزا دیں گے، لمخالفت تلک الرسوم، ان رسوم و رواج کی مخالفت کی وجہ سے، واماتوا لها السنن، اور ان رسوم و رواج کی خاطر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو قربان کر دیں گے، نظر انداز کر دیں گے، مردہ کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ وَنَصَبُوهَا أَنْدَادًا لِلرَّسُولِ، اور ان رسوم و رواج کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مد مقابل بنا کر پیش کریں گے۔ یوالون علیہا ویعادون، ان رسوم و رواج کی بنیاد پہ دوستی رکھیں گے اور دشمنی برتیں گے، یعنی کہ اگر آپ ان رسوم و رواج کی پابندی کرتے ہیں تو آپ کو دوست سمجھیں گے، اگر آپ ان رسوم و رواج کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ کو دشمن سمجھیں گے۔ ان رسوم و رواج کی بنیاد پہ دوستیاں قائم کریں گے اور دشمنیاں رکھیں گے، حالانکہ دوستی دشمنی کے معیار کیا ہونا چاہیے؟ قرآن و حدیث۔ جو قرآن و حدیث کو مانتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، کبیرہ گناہوں سے دور رہتا ہے، اس سے دوستی لگائیں، اور جو نمازیں نہیں پڑھتا، فرائض و واجبات میں عمل نہیں کرتا، کبیرہ گناہ سرعام کرتا ہے، سمجھانے کے بعد چھوڑتا نہیں ہے، اس سے آپ پیچھے ہٹ جائیں، اس کو نظر انداز کریں، اس کا بائیکاٹ کریں۔ فالمعروف عندهم ما وافقها والمنکر ما خالفها، چنانچہ لوگوں کے ہاں خیر کا کام وہ ہے جو ان رسوم و رواج کے مطابق ہو، اور برائی لوگوں کے ہاں وہ ہے جو ان رسوم و رواج کے مخالف ہو۔ وَهَذِهِ الْأَوْضَاعُ وَالرُّسُومُ قَدْ اسْتَوْلَتْ عَلَى طَوَائِفَ بَنِي آدَمَ مِنَ الْمُلُوكِ وَالْوُلَاةِ وَالْفُقَهَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ وَالْفُقَرَاءِ وَالْمُطَوِّعِينَ وَالْعَامَّةِ، یہ رسوم و رواج انسانوں کے کئی گروہوں پہ غالب آ چکے، ان پہ قبضہ جما چکے، ان پہ مسلط ہو چکے۔ یہ رسوم و رواج انسانوں کے کئی گروہوں پہ، کون سے گروہ؟ کہتے ہیں من الملوکی، جیسا کہ بادشاہ، والولاتی، حکمران، والفقہاء، اور فقہاء علماء، والصوفیاتی، اور صوفی لوگ، والفقراء، اور فقیر لوگ، والمطوعین، اور خوش دلی سے نیک کام سر انجام دینے والے لوگ، والعامتی، اور عام لوگ، یعنی کہ سارے ہی لوگ ایسے ہیں کہ رسم و رواج کی حکمرانی کو قبول کر چکے ہیں، رسم و رواج ان کے اوپر چھا چکے ہیں، مسلط ہو چکے ہیں، یعنی کہ بادشاہ اور حکمران وہ بھی رسوم و رواج کا خیال رکھتے ہیں، کئی فقہا بھی ان کا خیال رکھتے ہیں، ان میں بھی جرات نہیں ہے رسوم و رواج کی مخالفت کرنے کی، اور کئی صوفی لوگ بھی، فقیر لوگ بھی، اور خیر کے کام کرنے والے لوگ بھی، اور عام لوگ بھی۔ فربی فیہا الصغیر، انہی رسوم و رواج میں چھوٹا بچہ تربیت پاتا ہے، ونشأ علیہ الکبیر، اور بڑا آدمی انہی
رسوم و رواج پہ نشو و نما پاتا ہے، جوان ہوتا ہے. وَاتُّخِذَ سُنُنًا، اور ان رسوم و رواج کو سنت کا درجہ دے دیا گیا ہے. بل ہی اعظم عند صحابہ من السنن، بلکہ یہ رسوم و رواج، ان رسوم و رواج کی پابندی کرنے والوں کے ہاں سنتوں سے بھی بڑھ کر ہیں. الواقف معہا محبوس، جو ان رسوم و رواج کے ساتھ کھڑا رہے گا، محبوس، وہ روک دیا جائے گا. کس سے؟ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے سے. والمتقید بہا منقطع، اور ان رسوم و رواج کی پابندی کرنے والا منقطع، اللہ کے راستے سے ہٹ جائے گا. عم بہا المصاب، ان رسوم و رواج کی جو مصیبت ہے وہ عام ہو چکی ہے. وحجر لأجلها السنۃ والکتاب، ان رسوم و رواج کی وجہ سے احادیث کو چھوڑا جا رہا ہے، قرآن کو چھوڑا جا رہا ہے. من استنصر بها فهو عند اللہ مخذول، جو ان رسوم و رواج کی پابندی کر کے اللہ سے مدد چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلیل و رسوا ہوگا. ومن اقتدى بها دون کتاب اللہ وسنت رسولہ فهو عند اللہ غیر مقبول، اور جو ان رسوم و رواج کی اقتداء کرے، ان کی پیروی کرے، اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کی احادیث کو چھوڑ کر، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں غیر مقبول ہے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے. وَهَذَا أَعْظَمُ الْحُجُبِ وَالْمَوَانِعِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ النُّفُوذِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ چیز بندے اور اللہ کے رسول تک پہنچنے کے مابین جو رکاوٹیں ہیں، جو حجاب ہیں، جو بندشیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑی بندش ہے اور سب سے بڑا مانع ہے. یہ کیا؟ رسم و رواج کی پابندیاں. اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب وَأَمَّا الْعَوَائِقُ، جہاں تک تعلق ہے رکاوٹوں کا، موانع کا. رکاوٹیں کس مسئلے میں؟ یعنی کہ وہ امور جو رکاوٹ ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں. العوائق رکاوٹیں، موانع. فہیہ، تو یہ کون سی ہیں؟ فہیہ انواع المخالفات ظاہرها و باطنها، تو اس سے مراد مختلف خلاف ورزیاں ہیں، مختلف مخالفتیں ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی. یعنی کہ رکاوٹیں وہ امور ہیں جو شریعت کے مخالف ہیں، اور یہ طرح طرح کے امور ہیں، ان میں کئی ظاہر ہیں، کئی باطنی ہیں، کئی پوشیدہ ہیں، کئی نظر آتے ہیں. فَإِنَّهَا تَعُوقُ الْقَلْبَ عَنْ سَيْرِهِ إِلَى اللَّهِ، تو یہ جو امور ہیں یہ دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے سے، اللہ کی طرف سفر کرنے سے روک دیتے ہیں. یہ جو مخالفات ہیں، یہ جو امور ہیں، یہ دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے سے روک دیتے ہیں. وَتَقْطَعُ عَلَيْهِ طَرِيقَهُ، اور اس پہ اس کے راستے کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. وہی ثلاثۃ امور، اور یہ تین امور ہیں. کون سے امور بلا؟ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں. کہتے ہیں نمبر 1 شرک، وبدعت، نمبر 2 بدعت، نمبر 3 ومعصیہ، اور نافرمانی، گناہ. یہ تین امور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں. سب سے بڑی رکاوٹ کیا بنتا ہے؟ شرک. دوسرے نمبر پہ بدعت. تیسرے نمبر پہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کا حکم نہ ماننا. تو سب سے بڑی رکاوٹ کس کو قرار دیا گیا؟ شرک کو. لیکن آج میں اور آپ اپنے دوستوں کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے روکتے ہیں، شرک سے منع نہیں کرتے، صحیح معنوں میں کھل کر منع نہیں کرتے. یعنی کہ ہمارا کوئی دوست سگریٹ پی رہا ہو تو اس کو سمجھائیں گے یہ بڑا نقصان دہ ہے، سگریٹ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں. سگریٹ سے منع کرنا اچھی بات ہے، لیکن کیا سگریٹ سے منع کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا شرک سے منع کرنا؟
جس کو آپ سگریٹ سے روک رہے ہیں وہ شرک بھی تو کرتا ہے، اس سے کیوں نہیں روکتے آپ؟ جس کو آپ سگریٹ پینے سے روک رہے ہیں وہ بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، اس سے کیوں نہیں روکتے آپ؟ اس کو عید میلاد النبی مناتا ہے، وہ محرم کے مہینے کی بدعتیں کرتا ہے، 10 محرم کا جلوس نکالتا ہے، ان بدعات سے آپ منع نہیں کرتے۔ تو یہ 3 رکاوٹیں بتانے کے بعد کہتے ہیں فَيَزُولُ عَائِقُ الشِّرْكِ بِتَجْرِيدِ التَّوْحِيدِ، شرک والی رکاوٹ جو ہے یہ کیسے زائل ہوگی، کیسے ختم ہوگی؟ بِتَجْرِيدِ التَّوْحِيدِ، خالص توحید کے ذریعے۔ توحید تو سب کے پاس ہے، سب کہتے ہیں ہم توحید والے ہیں، کوئی مسلمان ایسا ہے جو کہتا ہوں میں توحید والا نہیں ہوں، لیکن توحید کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مشرکون، اللہ پہ ایمان لانے والوں میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود قبر والوں سے دعائیں کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود قبر والوں کے نام پہ بکرے ذبح کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود قبر والوں کو، مردوں کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے امام صاحب کہہ رہے ہیں شرک والی جو رکاوٹ ہے یہ کیسے زائل ہوگی؟ بتجدید توحیدی، توحید خالص کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نام میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور پھر ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں ہونے دیا، ایمان کو شرک کے ساتھ مکس نہیں ہونے دیا، یہی وہ لوگ ہیں جو روز قیامت بے خوف ہوں گے، جن کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، جہنم کی آگ سے محفوظ ہوں گے، اور یہی دنیا میں ہدایت کے اوپر ہے۔ دوسری رکاوٹ کیا تھی جی؟ بدعات۔ کہتے ہیں وعائق البدعۃ بتحقیق السنہ، اور بدعت والی رکاوٹ زائل کیسے ہوگی؟ بدعت والی رکاوٹ زائل ہوگی بتحقیق السنہ، سنت کو پختہ کر کے، سنت کو مضبوط بنا کر، سنت کو اپنا کر۔ جب آپ سنت کو، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے تو امید ہے کہ پھر یہ بدعت والی رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ میں نے ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں سنت پہ چلنا ہے، تو پھر آپ سوچیں گے عید میلاد النبی مناتے ہوئے اللہ کے رسول نے کام کیا تھا، علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نے کام کیا تھا، پھر آپ چھوڑ دیں گے، کیونکہ آپ نے اپنا طے کر لیا ہے کہ میں نے سنت کے اوپر چلنا ہے۔ پھر رجب کی بدعتیں بھی آپ چھوڑ دیں گے، محرم کی بدعتیں بھی آپ چھوڑ دیں گے۔ وعائق المعصیۃ بتصحیح التوبہ، اور معصیت والی رکاوٹ زائل ہوگی درست طریقے سے توبہ کر کے۔ توبہ کیسے کر کے؟ درست طریقے سے توبہ کر کے۔ عام طور پہ ہم توبہ کرتے ہیں، درست طریقے سے نہیں کرتے۔ توبہ، درست توبہ کیا ہے؟ نمبر 1 جس میں یہ چیز پائی جائے کہ آپ اس گناہ کو فوری طور پہ چھوڑ دیں۔ نمبر 2 آپ اس گناہ کے اوپر شرمندہ ہوں۔ نمبر 3 آپ یہ عہد کریں کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ ہے صحیح توبہ، یہ ہے درست توبہ، یہ ہے توبۃ النصوح۔ لیکن عام طور پہ جو ہم توبہ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہے اور دل میں یہ احساس ہے کہ یہ گناہ کل بھی کرنا ہے، پرسوں بھی کرنا ہے۔ سود سے توبہ کر رہا ہے اور سودی ملازمت جاری ہے، بدکاری اور زنا سے توبہ کر رہا ہے اور لڑکیوں کے، غیر لڑکیوں کے فون نمبر موجود ہیں اب بھی۔ یہ کون سی توبہ ہے؟ قتل کیے ہیں، توبہ کر رہا ہے اور سال لوگوں کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے، اپنے مخالفین کو کہتا ہے تو بچ کے رہ، میں نے پہلے بھی 5 قتل کیے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے 5 قتل کرنے پہ شرمندگی نہیں ہے، افسوس نہیں ہے، فخر کرتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے۔ یہ تو یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں وَهَذِهِ الْعَوَائِقُ لَا تَتَبَيَّنُ لِلْعَبْدِ، اور یہ رکاوٹیں بندے کے لیے واضح نہیں ہوتی حَتَّى يَأْخُذَ فِي أُهْبَةِ السَّفَرِ وَيَتَحَقَّقَ بِالسَّيْرِ إِلَى اللَّهِ وَالدَّارِ الْآخِرَةِ۔ کب تک واضح نہیں ہوتی؟ جب تک کہ وہ سفر کی تیاری کا آغاز نہ کر دے اور عملی طور پہ اللہ کے رسول کی طرف
سفر شروع نہ کر دیں۔ جب آپ باقاعدہ اللہ کی طرف چل نکلیں گے، اللہ کے راستے پہ، آخرت کے راستے پہ، اور اس کی تیاری کریں گے، تب پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں رکاوٹ ہیں۔ لیکن جب آپ کو پرواہ ہی نہیں اللہ کی، اللہ کو خوش کرنے کی، اللہ کی جنت لینے کی، تب تک آپ کو رکاوٹوں کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ فَحِينَئِذٍ تو تب تظہر لہو، انسان کے لیے، بندے کے لیے واضح ہوں گی، ہادی العوائق، یہ رکاوٹیں، وَيُحِسُّ، اور اسے احساس ہوگا، بِتَعْوِيقِهَا لَهُ، کہ یہ چیزیں اس کو روک رہی ہیں، بِحَسَبِ قُوَّةِ سَيْرِهِ وَتَجَرُّدِهِ لِلسَّفَرِ، اس کے اللہ کی طرف نکلنے اور چلنے کی قوت کے مطابق، اور اس کے اس سفر میں سنجیدہ ہونے کے مطابق۔ وَإِلَّا فَمَا دَامَ قَاعِدًا، ورنہ جب تک وہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے، اللہ کی طرف نہیں جا رہا، اللہ کو راضی کرنے کے مشن پہ وہ نکلا ہی نہیں ہے، دین کے لیے وہ ابھی نکلا ہی نہیں ہے، دین کے لیے اس میں کوئی شوق ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، جب تک وہ بیٹھا ہوا ہے، لا تظہر لہ قوامنہا وقواطعہا، تو پھر اس کے لیے یہ پوشیدہ خطرات اور یہ رکاوٹیں واضح نہیں ہوں گی۔ آج کے درس کا آخری حصہ، امام صاحب کہتے ہیں وَأَمَّا الْعَلَائِقُ، جہاں تک تعلق ہے تعلقات کا، یعنی کہ وہ تعلقات جو اللہ کی طرف جانے میں کیا بن جاتی ہیں، رکاوٹ بن جاتی ہیں، کہتے ہیں وَأَمَّا الْعَلَائِقُ، جہاں تک تعلق ہے تعلقات کا، فَهِيَ، تو اس سے کیا مراد ہے، کہتے ہیں فَهِيَ كُلُّ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْقَلْبُ، اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ساتھ دل وابستہ ہو جائے، جس کے ساتھ دل اٹک جائے، جس کے ساتھ دل مائل ہو جائے، دون اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول کے علاوہ۔ اگر آپ کا دل جڑ گیا اللہ کے ساتھ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کا دل جڑ گیا اللہ کے رسول کے ساتھ، یہ تو مطلوب ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ آپ کا دل جڑ گیا ہے، اس کے ساتھ اٹک گیا ہے، وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ مثال کے طور پہ کہتے ہیں ملاذ الدنیا و شہواتہا، دنیا کی لذتیں اور دنیا کی مرغوب چیزیں، جیسا کہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں مرغوب چیزیں، کون کون سی؟ عورتیں، بیٹے، خزانے، مال، سونا چاندی، گھوڑے، آج کی زبان میں گاڑیاں، یہ شہوات ہیں، یہ مناسب حد تک رہے انسان کے پاس اور انسان کے دل میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن جب ان کی محبت غالب آ جائے، ان کی خواہش غالب آ جائے، یہ چیزیں رکاوٹ بننا شروع ہو جائیں عبادت کرنے میں، فرائض و واجبات کو اختیار کرنے میں، نمازیں پڑھنے میں، تو پھر یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں علائق، وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ دل جڑ جائے، وابستہ ہو جائے اللہ کے رسول کے علاوہ، جیسا کہ دنیا کی لذتیں و شہوات، دنیا کی مرغوب چیزیں، نمبر 2 وریاساتہا، اور دنیا کی سرداریاں، چودراہٹیں، پرائم منسٹر بننا، اور علاقے کا ممبر بننا، فلاں ادارے کا ڈائریکٹر بننا، وصحبت الناس والتعلق بہم، اور تیسرے نمبر پہ علائق کیا ہیں؟ لوگوں کے ساتھ میل جول، اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا، ان کے حد سے بڑھ کر۔ ولا سبیل له الی قطع هذه الامور الثلاثه، اور انسان کے پاس، بندے کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ان 3 امور کو ختم کرنے کا، ورفضها، ان کو ریجیکٹ کرنے کا، الا بقوت التعلق بالمطلب الاعلی، مگر کیسے؟ جو آپ کا سب سے بلند و بالا مقصد ہے، اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر کے ہی آپ ان چیزوں سے ہٹ سکتے ہیں، منقطع ہو سکتے ہیں، جان چھڑا سکتے ہیں۔ ان 3 چیزوں سے آپ منقطع تب ہو سکتے ہیں، ان 3 چیزوں کو آپ ریجیکٹ تب کر سکتے ہیں جب آپ کا تعلق بہت مضبوط ہو اعلیٰ ترین مطلوب کے ساتھ۔ اعلیٰ ترین مطلوب کون ہے؟ اللہ تعالی، جنت۔ وَإِلَّا، ورنہ
فقطعها علیہ، ان تینوں سے تعلق توڑنا بندے کے لیے بدون تعلق ہی بمطلوب ہی، اور جو مطلوب ہے اس کے ساتھ تعلق مضبوط کیے بغیر ناممکن ہے۔ فإن النفس لا تترك مألوفا ومحبوبها، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے وہ چیزیں جن سے وہ مانوس ہے، وہ چیزیں جن سے وہ محبت کرتا ہے، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا الا لمحبوب هو احب الیہا منہ، مگر اس محبوب کی خاطر جو ان چیزوں سے زیادہ انسان کو محبوب ہو، وآثر عندها منہ، اور ان چیزوں سے بڑھ کر انسان کے ہاں وہ قابل ترجیح ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان تمام چیزوں سے زیادہ قابل ترجیح ہو سکتا ہے۔ وَكُلَّمَا قَوِيَ تَعَلُّقُهُ بِمَطْلُوبِ، جب بھی انسان کا تعلق اپنے مطلوب کے ساتھ مضبوط ہوگا، ضعف تعلقه بغیرہ، تو اس کا تعلق دوسری چیزوں کے ساتھ کمزور ہو جائے گا خود بخود۔ جتنا تعلق آپ اپنا گہرا کریں گے اللہ کے ساتھ، اسی طرح آپ کا تعلق دیگر چیزوں کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا۔ وَقَدَا بِالْعَكْسِ، اور اسی طرح اس کے الٹ ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے جیسے آپ کا تعلق دیگر چیزوں کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، ویسے ویسے آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ وَالتَّعَلُّقُ بِالْمَطْلُوبِ هُوَ شِدَّةُ الرَّغْبَةِ فِيهِ، اور مطلوب کے ساتھ تعلق کا مطلب کیا ہے؟ مطلوب سے مراد اللہ تعالیٰ، مطلوب کے ساتھ تعلق کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس میں شدید آپ کی رغبت ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھ، وَذَلِكَ، اور یہ چیز، عَلَىٰ قَدْرِ مَعْرِفَتِهِ بِهِ وَشَرَفِهِ وَفَضْلِهِ عَلَىٰ مَا سِوَىٰ، مطلوب کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے مضبوط ہوگا، اس میں آپ کی رغبت کیسے مضبوط ہوگی؟ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہے انسان کی مطلوب کے ساتھ، مطلوب کے بارے میں معرفت اور مطلوب کے شرف اور عظیم ہونے اور اس کے افضل ہونے کی مقدار کے مطابق ہے۔ جس قدر آپ مطلوب کی معرفت رکھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہوں گے، پہچان رکھتے ہوں گے، جس قدر آپ مطلوب کے شرف کو جانتے ہوں گے کہ وہ سب سے زیادہ کیا ہے، شرف والا ہے، سب سے زیادہ عظیم ہے، جس قدر زیادہ آپ اس کی فضیلت کو جانتے ہوں گے کہ وہ باقی چیزوں سے زیادہ افضل ہے، اسی قدر زیادہ آپ کی اس میں رغبت ہوگی، اسی قدر زیادہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان فوائد سے، ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور اللہ ہم میں یہ عزم پیدا کر دے، یہ احساس پیدا کر دے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان کو بھی ختم کرنا ہے، اور جو تعلقات ہیں جو اللہ کی طرف جانے میں رکاوٹ بنتے ہیں ان میں بھی کمی لانی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔